بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ خدا غفور اور رحیم ہے، تو ہم چاہیں جتنے مرضی گناہ کر لیں ہمیں سزا نہیں ملے گی، اور اگر ہمیں گناہ کی سزا ملتی ہے تو کیا خدا غفور اور رحیم نہیں کہ ہمیں معاف فرما دے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیں، لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمارے نفس نے ایک سبق بس ہمیں سکھا دیا ہے کہ خدا غفور اور رحیم ہے، گناہ کیے جاؤ معافی مل جائے گی۔ جو گناہ انسان سے نادانستہ طور پر سرزد ہو جائے اور انسان کو بعد میں پچھتاوا ہو، وہ اللہ کے حضور توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے پر قادر ہیں، وہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن سوچ سمجھ کر دانستہ طور پر گناہ کرنا اور دل میں خیال کرنا کہ اب تو میں یہ گناہ کا کام کر لوں، اللہ تو معاف کرنے والا ہی ہے، معاف کر ہی دے گا، سوچتے سمجھتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے رشوت لینا ضروری ہے، سود نہیں لیا منافع کیسے ہوگا؟ سود اور منافع ان کے لیے ضروری ہے اور اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، جبکہ ان گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے جو یہ سمجھتے بوجھتے کرتے ہیں۔ واللہ شیطان اور ہمارے نفس نے بدخواہی کو رنگوں کے امیزے میں ملا کر کس طرح اچھائی کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس طوطا تھا، اس نے اپنے طوطے کو فارسی کا ایک جملہ سکھا دیا، درئی چے شک، یعنی اس میں کیا شک ہے؟ اب وہ اس طوطے کو بازار میں لے گیا اور مجمع میں جا کر یہ کہنے لگا کہ میرے طوطے کو فارسی بولنا آتی ہے۔ اب چونکہ یہ جملہ کچھ ایسا ہے کہ بہت سارے سوالوں کے جواب پر مناسب آ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے اس طوطے سے بہت سارے سوال جواب کیے، طوطے نے ہر بات کا جواب اسی جملے میں دیا، درئی چے شک۔ وہ بندہ بہت خوش ہوا، وہ اس آدمی سے طوطا لے گیا۔ گھر میں جا کر اس آدمی نے جب طوطے سے ادھر ادھر کی باتیں کی اور چند سوالات پوچھے، طوطے کا وہی جواب۔ وہ آدمی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بے شک تجھے خریدنے میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ طوطے نے آگے سے جواب دیا، دری چے شک، اس میں کیا شک ہے؟ یہی حال کچھ ہمارا ہے، ہمارے نفس نے بھی بس یہی سبق ہمیں سکھایا ہے اور یہی سبق پڑھا ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، گناہ کیے جاؤ معافی مل جائے گی۔ کیا اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی سزا ہی نہ ملے؟ اللہ تعالیٰ تو ازل سے غفور اور رحیم ہی ہے اور ابد تک غفور اور رحیم ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو سب صفات قدیم ہیں۔ اب آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ زہر کھانے سے نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تو غفور اور رحیم ہے، وہ تو ہمیں زہر کا اثر ہونے ہی نہیں دیں گے، لیکن زہر کھانے کا اثر ہوگا، باوجود اس کے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، زہر کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح اللہ پاک آخرت میں بھی غفور اور رحیم ہوں گے تو گناہ کی سزا یا گناہ کا ضرر تو پہنچے گا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور رحیم کیا ہوں گے کہ انہوں نے خود ہی بتا دیا، فلاح اور کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی رضا کے طریقے بھی بتا دیے۔ اب یہ تو ہمارے ذمہ ہونا تھا کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کی رضا کے طریقے معلوم کرتے، لیکن اللہ پاک نے خود ہی بتا دیے۔ کیا یہ اس کی رحیمی نہیں کہ اس نے ہمیں صحیح اور غلط رستے کی نشاندہی کروا دی؟ اللہ تعالیٰ سزا دینے کے بعد بھی بخش دیں گے تو یہ اس کا غفور ہونا نہیں؟ اب کہیے کہ یہ کیسا غفور ہے، سزا بھی دے گا اور پھر بخشش کرے گا؟ تو پھر آپ نے نہ ہی خدا کی عظمت کو سمجھا، نہ ہی گناہ کی حقیقت جانی۔ اب سمجھ لیجئے کہ گناہ حاکم کی سرکشی ہے، جس قدر حاکم بڑا ہوتا ہے اس کی سرکشی کی سزا بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ایک سرکشی تو یہ ہے کہ
کہ آپ نے اپنے ضلع کے ناظم کا کہا نہ مانا، لیکن اس کے بعد اگر آپ نے وزیر کا کہا نہ مانا، بادشاہ کا کہا نہ مانا، تو یہ بڑی سرکشی اور بڑا جرم ہے، اس کی سزا بھی بڑی ملے گی۔ یعنی جس حاکم کی آپ سرکشی کر رہے ہیں اس کی عظمت کتنی ہے، اس کی عظمت کا مدار ہی آپ کے جرم کا تعین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت لامحدود ہے، کسی وہم اور گمان سے بہت دور، جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی کرنے والے کی سزا بھی لامحدود ہونی چاہیے۔ خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں، تو اس کی مخالفت کی سزا سے بڑھ کر کسی کی مخالفت کی سزا بھی نہیں۔ دنیا کے حاکموں کی عظمت محدود ہے، ایک حد تک ہے، تو ان کی سرکشی کی سزا بھی محدود ہے، لیکن اللہ کی عظمت لامحدود ہے۔ عقلی قاعدے کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس کے لیے سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ملنی چاہیے اور اس کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے سوا کسی اور کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کو مقرر نہیں کیا۔ بس اگر حق تعالیٰ کسی گناہ میں 10,000 یا 10 لاکھ برس کے بعد بھی چھوڑ دیں تو یہ ان کی مغفرت اور بخشش ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے اور ضرور ہے۔ اگر دنیا میں کوئی حاکم کسی شخص کو 10 سال کی سزا کے بدلے 2 سال بعد ہی چھوڑ دے تو یہ اس کا انعام سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا؟ بس اگر ہمیشہ کے عذاب کی بجائے اللہ تعالیٰ 10,000 یا 10 لاکھ برس کے بعد بھی نجات عطا فرما دیں تو یہ بھی ایک مغفرت ہوگی۔ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ غفور ہونے کے لیے سزا نہ دینا ضروری نہیں، اور غفور ہونے کے یہ معنی بھی تو ہو سکتے ہیں کہ ایک محدود زمانے تک سزا دے کر رہا کر دیا جائے، اور ایک یہ بھی صورت تو نکل سکتی ہے کہ فوراً سزا نہ دی جائے۔ اور رحیمی یہ بھی تو ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو قید سے رہا کر دیا جائے تو قید سے رہا کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی انعام نہیں، وہ چاہے جیے مرے جس مرضی حال میں رہے، جہاں مرضی جائے، حاکم کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اللہ پاک کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ جہنم سے نکال کر چھوڑ دیتے، چاہے جیے مرے، خواہ راحت میں رہے یا تکلیف میں رہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جہنم سے نکال کر ایسی جگہ میں داخل فرمائیں گے جس کا نام جنت ہے، جس میں وہ چیزیں ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کا گمان ہی گزرا۔ بات صرف اپنا عقیدہ درست کرنے کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظمت والی ہے تو اس کی نافرمانی کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اگر غلطی سے نادانستہ طور پر ہم سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، لیکن دانستہ طور پر جانتے بوجھتے اس کی نافرمانی کرنا یہ تو سرکشی ہے۔ آپ کو ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی سوال اگر پوچھنا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اچھی باتیں دوسروں تک شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔